تو مظہر صاحب آپ کے لیے دونوں میں سے اہم بیان کون سا؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر لینا آپ کے خیال میں زیادہ اہم تحریک انصاف کے نقطہ نظر سے ایز این آؤٹ سائڈر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ دھاندلی والی بات زیادہ اہم ہے یا یہ جو سائفر کے اوپر جو وہ بات کریں؟ کیونکہ سائفر والی بات آپ دیکھیں پچھلے 24 گھنٹے میں جب سے یہ ہوئی ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں صرف ایک سائفر کی بات کی گئی ہے۔ دھاندلی کے اوپر کوئی نہیں آتا کہ دھاندلی کے اوپر بھی بات کریں کہ ہاں جی یہ بات کی، بلکہ یہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے سائفر والی بات سچ ہے، جو ڈونلڈ نو کی دھاندلی والی بات جھوٹ ہے۔ اگر آپ دوسری سائڈ سے پوچھیں گے وہ کہیں گے سائفر والی بات ڈونلڈ نو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ جو دھاندلی والی بات کر رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ یہ اس نے کر دی ہے، یہ ڈیوائسو سی قسم کی ویوز آئے ہوں گے اس ہیئرنگ کے بعد۔ شکریہ کاشف۔ دیکھیے سائفر والی بات میں تو ڈونلڈ لو پہ عمران خان صاحب نے ایک الزام لگایا، انہیں آج کانگریس نے بلایا اور کانگریس کے سامنے انہوں نے یہ بات، کانگریس کمیٹی کے سامنے انہوں نے یہ بات کی کہ جی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ اچھا وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کوئی پہلا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ ان کی ایک پوزیشن ہے، وہ شروع سے لے رہے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ امریکن کانگریس کی کمیٹی بلا کے ڈونلڈ لو کو، اپنے ڈپلومیٹ کو بلا کے ان سے وضاحت طلب کرے۔ سائفر کیس میں اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ جو آپ کی کورٹ فیصلہ کرے گی وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور اس میں جہاں تک جو لاسٹ ہیئرنگ پروسیڈنگز میں نے پڑھی ہیں اور دیکھی ہیں اس سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پروسیکیوشن ہے وہ کافی مشکل میں ہے اس میں۔ جہاں تک الیکشن سپریم کا کورٹ نے جو تعلق ہے، بیل دی تھی سر، اگر آپ کو وہ ہیئرنگ یاد ہو، انہوں نے کہا کہ اگر کوڈیڈ آ گیا، اطہر من اللہ صاحب نے شاید یہ کہا تھا کہ اگر کوڈیڈ باہر آ گیا سائفر پھر تو مقدمہ فورن آفس کے خلاف بنتا ہے، اور اس کے بعد باقی ظاہر انہوں نے کہا ایٹ بیسٹ 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے اگر ہونی چاہیے، کوئی کرنا چاہے تو۔ نہیں، اور وہی انہوں نے یہی کوسچن کیا تھا کہ بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ ٹریٹر کہہ رہے ہیں، جس کے خلاف آپ غداری کا، بغاوت کا، غداری کا مقدمہ بنانا چاہ رہے ہیں، وہ ہے کیا چیز؟ تو وہ کسی کے پاس ہے، کسی نے دیکھی ہے تو بچائے۔ تو میرے لیے وہ پولیس والے کا بیان ہے نا سر، ڈونلڈ لو نے تو ہیڈ کانسٹیبل کا بیان ہے، ڈونلڈ لو نے تو یہی پوزیشن لے، سرکاری افسر ہے۔ جی ڈونلڈ لو نے تو یہی پوزیشن لینی تھی جو اس نے پوزیشن لی اس میں۔ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی اوور ریئیکٹ کری۔ امریکن کانگریس کمیٹی میرے نقطہ نظر سے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ امریکنز ہوتے کون ہیں؟ ہمارے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی ہم سب کو پتہ ہے۔ آپ پولنگ ڈے کے بارے میں آپ کا ایک اوپینین ہے، الیکشن یہاں پولنگ ڈے میٹر نہیں کرتا، یہاں جو الیکشن ہوتا ہے جس میں گڑبڑ ہوتی ہے وہ الیکشن سے پہلے ہوتی ہے اور پولنگ کے بعد ہوتی ہے۔ پولنگ ڈے پہ بھی ہوتی ہے سر، یہ چلے مان لینا پولنگ ڈے پہ کاشف کسی ہم نے دیکھیں بیلٹ باکس اٹھا کے لے جانا، یہ کرنا، یہ چیزیں، لیکن جو چیز ہوئی ہے نارملی ہوتی ہے، آپ 2013 بھی اٹھا لیں، وہ ہوتی ہے پولنگ کے بعد کام شروع ہوتا ہے، جو اصل گڑبڑ شروع ہوتی ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے اس پرسپیکٹو میں تو لیکن آپ نے کیا پاکستان کی پارلیمنٹ نے بائیڈن اور ٹرمپ کے الیکشن کو ڈسکس کیا تھا کیا؟ اور اس میں کوئی پوزیشن لی تھی کہ جی الیکشن صحیح تھے یا غلط تھے یا وہ تھے؟ تو ہم یہ اب بیرسٹر گوھر صاحب کا بھی میں نے بیان سنا تھا، پھر شہری رحمان صاحبہ، عطا اللہ تاڑر صاحب، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ کر دیا، مطلب ہم اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں امریکی مائی باپ ہے مظہر صاحب، کیا کرتے ہیں، مائی باپ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ حکم کرتے ہیں ہم پاؤں میں لیٹ جاتے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، تو پھر یہ پوزیشن نہیں لیا کریں نا، میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ ایک ایسی پوزیشن نہیں لیا کریں جب آپ نے امریکن کانگریس مین سے یہ کہنا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہے پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے جو ہے پروب کروائیں، یا آئی ایم ایف کو آپ یہ لکھے رہیں۔ بھائی آپ کا ایشو ہے، یہ آپ کا ایشو ہے، آپ لوگ کھڑے ہوں، لوگ پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، پولیٹیکل پارٹی احتجاج کریں، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ ہم امریکنز، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ان سب کو کیوں انوالو کر لیتے ہیں؟ پھر ہماری اپنی خود مختاری کہاں چلی جاتی ہے؟ اگریڈ، آئی ایم ایف، شائی ایم ایف کو باہر رکھیں، ٹرولی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو سیٹل کریں، ہماری لڑائی ہے جو ہم لڑیں گے، ہماری لڑائی ہے جہاں پہ بھی جائے گی 70-75 سال سے چلتی آ رہی ہے کہ نظام ٹھیک کریں، اس نظام میں انتخابی نظام بھی ہے، عدالتی نظام بھی ہے، دوسرے نظام میں جن ساروں کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن کیونکہ امریکنز مائی باپ ہے، آپ کو پتا نا کہ امریکہ آرڈر کرتا تو ہم یس سر کر کے
کھڑے ہو جاتے ہیں سارے کے سارے. دیٹ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا یہاں پر, اور رشیا گئے تھے اور اس کے بعد بیان دیا تھا, تو یہاں پر آ کے پھر صفائیاں بھی اسلام آباد میں آ کے ایک ایونٹ میں دی گئی تھی. تو یہ امریکنز کو ہمیں اپیز کرنا ہوتا ہے, اور انہوں نے بھی کل کہا نا کہ ہم اسی پیسے بھی دینے ہیں تو ہم اس ملک کو چلاتے بھی ہیں ان اے وے, انہوں نے یہ بات کہی. ہاؤ ڈو یو سی دس, کیا ایشو سائفر کا ختم ہو گیا یا خان صاحب باہر آ کے دوبارہ اس کو استعمال کریں گے؟ ان کی بھی پوزیشنز بھی بدلتی رہی ہیں اس کے اوپر. دیکھیں بہت سے نبی تک بھی چلے گئے تھے. اس سائفر سے پہلے تو یہ جو مظہر صاحب نے بات کی اور جس کا آپ بھی ذکر ابھی کر رہے تھے کہ امریکنز کیوں اس پہ بات کریں, وہ سائفر پر کرنی چاہیے کیونکہ آپ براہ راست ان پہ الزام لگا رہے ہیں. جی جی جی, ہمارے باقی اندرونی معاملہ جی, اور یہ سیاسی جماعتوں کو اس چیز کے اوپر موقف لینا چاہیے. لیکن اس میں ایشو کیا ہے, آپ نے دیکھا کیا, امریکی عوام کے جو نمائندے ہیں وہ سامنے بیٹھے میں وہ ڈونلڈ لو سے جس قسم کے سوالات کر رہے ہیں, کیا ہمارے عوامی نمائندے ہمارے لوگوں سے ایسے سوال کرتے ہیں؟ جس دن یہ اس سطح پہ پہنچ جائیں گے پھر امریکہ اس پہ بات نہیں کرے گا.